السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا نیکی کرنے سے ہی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے، اور کیا صرف دعا کرنے سے ہی تقدیر بدلتی ہے؟ اس تعلق سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اندر کہ ہر مسلک کے ڈگری یافتہ مولوی حضرات اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا سے ہی تقدیر بدلتی ہے اور نیکی کرنے سے ہی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہم اس حدیث کی سند کی تحقیق، جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ صحیح حدیث سے، ایتھینٹک حدیث سے عمر بڑھتی ہے کس عمل کے کرنے سے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے کس عمل کے وجہ سے۔ اس بارے میں بھی ہم پوری بات دلیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آپ پوری کمپلیٹ سنیے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک تو تحقیقی طور سے بات رکھی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کسے کہتے ہیں، اور اس کے صلہ رحمی کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور صلہ رحمی نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں، یعنی قطع رحمی کرنے کے کیا نقصان ہیں، کیا نقصانات ہیں، ہم وہ بھی اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے جس کو لوگ دلیل بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ سفیان ثوری نے اس روایت کو عبداللہ ابن عیسیٰ کے واسطے سے عبداللہ ابن ابی الجاد کے واسطے سے بواسطہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کی گئی ہے۔ اکثر و بیشتر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نیکی عمر میں زیادتی کرتی ہے، یعنی صرف نیکی ہی کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے، اور صرف دعا ہی تقدیر کو پلٹتی ہے، بدلتی ہے۔ اور انسان یعنی بعض اوقات ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے روزی سے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 90 اور 4022 پر۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 872، طبرانی کبیر کی معجم الکبیر اس کے اندر حدیث نمبر 1442 ہے، اور مسند احمد کے اندر شعیب ارناؤت کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 22,386،
22,438 اور اسی طرح سے حناد فی جوہد حدیث نمبر 1009 وقیع ابن جراح کی فی جوہد حدیث نمبر 407. اسی طرح سے شرح سنہ البغوی شعیب ارناؤت کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 3418. شرح مشکل الآثار طحاوی کی شعیب ارناؤت کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 3069. اور اسی طرح سے مسند صحاح کے اندر حدیث نمبر 831 1001 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493. سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر سنن نسائی کبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133. اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 30,470. اور اسی طرح سے یہ حدیث طبرانی فی کتاب الدعا کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. تو جو یہ حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ، اس کی سند کو کئی لوگوں نے حسن بھی لکھا ہے، حسن لغیرہ بھی لکھا ہے، لیکن اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند ضعیف ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کے اندر عبداللہ ابن ابی الجاد نے ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کی ہے. اس کی سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، یعنی ابن الجاد نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے. محدثین نے کہا کہ لم یسمع من ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سالم ابن ابی جاد نے لم یسمع من ثوبان یعنی ابن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سالم نے نہیں سنا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 180. اسی طرح سے جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172. تحفۃ التحصیل فی مراسل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں معلوم ہوا کہ اس کی سند انقطاع کے بنا پر، منقطع کے بنا پر ضعیف ہے، متصل سند نہیں ہے. اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کے اندر سفیان ثوری مشہور مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، کسی میں بھی سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے. اسی طرح سے علل ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 میں اور 208 کی سند میں ایک علت یہ ہے کہ عمر ابن صبیب راوی ضعیف ہے اور سالم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے وضاحت کیا. تو یہ بھی سند جو ہے منقطع ہے. اسی طرح سے یہ حدیث کو شہر بن حوصب نے ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے. تو شہر بن حوصب ضعیف راوی ہیں، متقدمین محدثین نے ان کے اوپر جرح مفسر کی ہے، بہرحال یہ متکلم فی ہیں. اور دوسری بات کہ شہر بن حوصب لم یسمع من معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے شہر بن حوصب نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے. یہ بھی سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے. جیسا کہ یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22,044 اور طبرانی فی کتاب الدعا کے اندر حدیث نمبر 32 اور 29. اور جو علت محدثین نے ظاہر کی ہے، بتائی ہے، خلاصہ کی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299، الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 57، تحفۃ التحصیل فی المراسل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194. معلوم ہوا
کہ اس کی سند کے اندر دو علت ہے. ایک تو سہر بن حوصب نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے، جس کی بنا پر سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے. اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر اسماعیل ابن ایاس یہ مدلس ہیں اور انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اس کی بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 481 کے اندر ہے. اس کی سند کے اندر علی ابن قرین کو محدثین نے کذاب تک قرار دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے. اور الکامل کے اندر لیجنادی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 میں اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. طبرانی فی کتاب الدعا یہ مرفوع حدیث ہے. طبرانی فی کتاب الدعا کے اندر حدیث نمبر 33 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492. اس کی سند کے اندر زکریا ابن منظور یہ ضعیف راوی ہے اور عطاف السامی راوی مجہول الحال ہے، جیسا کہ معجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 میں وضاحت کی گئی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرفوع منسوب ہے. اس میں یہ ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2139 اور اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 154 پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو حسن لکھنا غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر سلیمان التیمی یہ مدلس ہے اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. سننے کے بارے میں انہوں نے تصریح نہیں کی ہے، ڈیٹیل نہیں بتلائی ہے، لہذا اس کی سند ضعیف ہے. اور دوسرا راوی اس کی سند کے اندر ابی مودود یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ اب تقریب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ حدیث مسند صحاح کے اندر حدیث نمبر 832 833 اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 6128 وغیرہ پر بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرفوع منسوب ہے. اس کی سند میں علت ہے اور اس کے متن میں کم و بیش الفاظ ہے، جیسا کہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3548 3515 المشکات کے اندر حدیث نمبر 2239 میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر الکرسی ضعیف راوی ہے اور جو شواہد سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3851 پر ہے وہ شواہد بھی ضعیف ہے. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بھی یہ روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف متن میں کم و بیش زیادتی الفاظ کے ساتھ ہے. طبرانی فی کتاب الدعا کے اندر حدیث نمبر 34 اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عراق ابن خالد کے بارے میں محدثین نے کہا کہ فی لعین، اور دوسرا راوی ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ابراہیم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، یعنی ملاقات ثابت نہیں ہے، جیسا کہ علل ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 میں دیکھ سکتے ہیں. اور ابو حاتم راضی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا گیا ہے. ابو حاتم راضی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، لہذا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اب ہم آپ کے سامنے اس کے بارے میں صحیح حدیث کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ حدیث ایک تو منقطع سند کے ساتھ ہے، لیکن مطابعات کے طور پر وہ حدیث صحیح ہے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں، اللہ اس کے روزی میں زیادہ کرے اور اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. جیسا کہ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 12588 میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی سند ضعیف ہے، متن صحیح ہے لیکن سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر عبداللہ بن عبد الرحمن اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان انقطاع ہے، سند کٹی ہوئی ہے. یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے. لیکن دوسری سند جو ہے اسی متن کے ساتھ مطابعات کے طور پر بالکل صحیح ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2557، 6524، 6523، 2559. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2067، 5986، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1693 میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ثابت ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے روزی میں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. عمر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لمبی کرتا ہے. اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اکثر مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کس کو کہتے ہیں. تو صلہ رحمی یہ ہے خاص طور سے، صلہ رحمی تو خیر سب کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے صلہ رحمی کرنے کا حق وہ قریبی رشتہ دار رکھتے ہیں. سب سے پہلے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی ہم آگے بتلانے کی کوشش کریں گے. تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے سے تعلقات قائم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، جائز اور اچھے کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں ان کا ہیلپ نہیں کرنا چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیر والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اسی طرح سے آپس میں مل جل کر رہنا، لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرنا، دکھ تکلیف، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور ایک دوسرے رشتہ داروں کی خبر لیتے رہنا، اپنے رشتے کو اچھی طرح نبھانا، ان کے حق کو پورا کرتے رہنا، مالی تنگی میں، کمزوری میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، صدقات و خیرات و زکات کے ذریعے، اور ہر لحاظ سے ان کا خیال کر رکھنا چاہیے. اس کے الٹ، اس کے برعکس یہ ہے قطع رحمی. رشتے ناتوں کو توڑنا قطع رحمی کہلاتا ہے. یعنی یہ سارے برتاؤ اگر ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، ان سے لڑائی جھگڑا ہمیشہ کرتے رہیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان سے بات چیت کرنا بند کریں گے، تو یہ قطع رحمی میں آتا ہے. اور اس کے نقصانات بھی ہیں. فائدہ کیا ہے صلہ رحمی کے؟ صلہ رحمی کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، جو لوگ خاص طور سے، ایک تو یہ ہے کہ صلہ رحمی سب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے جانور ہوں، چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، لیکن خاص طور سے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، جو قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ اچھا سے برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سے پیش آنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، خبر لیتے رہنا چاہیے، اور مالی تنگی میں، پریشان حال میں ان کی خیرات اور زکات وغیرہ سے مدد کرنی چاہیے. اس کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے
کہ رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کی عمر کو لمبی کرے گا۔ یہ صلہ رحمی کے فائدے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے فائدے ہیں، ان کی اچھے کاموں میں مدد کرنے کے یہ فائدے ہیں۔ اسی طرح سے قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا، رشتے ناتوں کی خبر گیری نہ کرنا، ایسے لوگوں کے لیے نقصان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5984 میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6521 میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا ناحق طور پر، بغیر ایک تو ہوتا ہے کہ چلیے بھائی رشتے دار جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ان سے بغض اور نفرت رکھ رہے ہیں، لیکن اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کرتے رہنا چاہیے، لیکن بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے ان کے ساتھ رشتہ توڑنا، ان کے خبر گیری نہ کرنا، ان کا سپورٹ نہ کرنا، ان کے غم اور خوشی میں شریک نہ ہونا، بغیر کسی وجہ کے رشتے کو توڑنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، اس قطع رحمی کرنے کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کو چھوڑنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا نقصانات ہے۔ لہذا قطع رحمی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار ناجائز کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس میں ان کی مدد نہ کریں بلکہ ان کی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے کا فائدہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور عمر کو لمبی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔